اس ایلیا کے بارے میں حضور نے خبر دی، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوگا، لیکن ان کو لینے والے خراسان سے کر آئیں گے، کوئی اور ملک کے لوگ نہیں لے سکیں گے۔ نوٹ کیجئے ذرا حدیث، یہ ایلیا تاریخی اعتبار سے مسلمانوں کے ہاتھ سے 2 دفعہ نکلا ہے۔ پہلے عربوں کے ہاتھ سے نکلا، لیکن عرب واپس نہیں لے سکے۔ کس نے واپس لیا؟ کوئی نظام اگر عالمی سطح پر آتا ہے یا آنے کا امکان ہے تو اس کی ترتیب اور تدریج یہی ہوگی کہ پہلے کسی ایک ملک میں آئے اور پھر پھیلے۔ منطق بھی یہی کہتی ہے، تاریخ بھی یہی بتا۔ فرانس کا انقلاب فرانس میں پھر پھیل گیا، اشتراکی انقلاب روس میں آیا، لیٹن امریکہ تک پہنچ گئے۔ سب سے بڑھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب جزیرہ نما عرب میں آیا اور پھر پھیلا دائیں بائیں، مشرق مغرب شمال۔ منطقی طور پر بھی یہی ممکن ہے، اور اس کو اگر کانورس لے لیجئے، اس کا ضد لے لیجئے، اگر پوری دنیا میں بیک وقت اس کا قیام ممکن ہوتا تو حضور کے ہاتھ ہو جاتا۔ افضل البشر ہیں کہ نہیں؟ سید الانبیاء و رسول ہیں کہ نہیں؟ سید الاولین والآخرین ہیں کہ خاتم النبیین ہیں کہ نہیں؟ اگر یہ ہو سکتا ہوتا، وہاں بھی یہی ہوا۔ 23 برس کی محنت شاقہ سے جزیرہ نما عرب میں وہ نظام قائم ہے۔ اب دائیں بھی پھیلا، عراق سے ہوتے ہوئے ایران، اور ایران سے ہوتے ہوئے ماوراء النہر، اور وہاں سے ہوتے ہوئے ہندوستان آیا۔ مغرب میں نکلا، شام سے ہوتے ہوئے، اور پھر مصر، اور مصر سے لیبیا، اور لیبیا سے الجزائر، چلتے جائیے۔ شمال میں کوکیشیا ماؤنٹین۔ یہی تدریج ہو سکتی ہے نا، اب بھی یہی ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کوئی انڈیکیشن ہے، کوئی اشارات ہیں، کوئی صراحت ہے کہ یہ کہاں سے ہوگا؟ مسلمانوں کا ذہن تو فوراً جائے گا کہ مکہ مکرمہ ہی سے ہونا چاہیے، مدینہ منورہ سے ہونا چاہیے، جزیرہ نما عرب سے ہو۔ لیکن 2 اعتبارات سے بات بالکل، بلکہ میں تو شاید آج تیسری بات کا اضافہ کر کے بتاؤں، 3 اعتبار۔ پہلی بات ہے پچھلے 400 برس کی تاریخ۔ ختم نبوت کے بعد اہم ترین دینی منصب مجددین کا۔ ان اللہ یبعث فی هذه الامة على راس كل 100 عام من یجدد لها دینها۔ اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو اس کے دین کو تازہ۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، مجددین، اب نوٹ کیجئے کہ 1000 برس تک سارے مجددین عالم عرب میں آئے۔ عمر بن عبدالعزیز سے شروع ہو جائیے، عمر بن عبدالعزیز ہے، اور پھر امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں، غزالی ہیں، ابن تیمیہ ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی، گنتے جائیے، سب کے سب کہاں۔ اور جیسے ہی 1000 برس ختم، الف ثانی، دوسرا 1000 امت کی تاریخ، مرکز ثقل جو ہے اس امت کا ہندوستان کو منتقل کر، اسپرچول سینٹر آف گریویٹی، روحانی اور علمی مرکز ثقل ہندوستان میں۔ 11ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ، پوری دنیا میں ان کے سطح کا کوئی انسان آپ کو 11ویں صدی، اور ان کا سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ پورے ٹرکش بیلٹ کے اندر پھیلا۔ اسی سال ایک بہت بڑی کس ہوئی ہے لاس اینجلس میں، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کی ایک بہت بڑی کس ہے، میں خود بھی اس میں شریک ہوا ہوں۔ اگرچہ وہاں بہت سی غلط چیزیں بھی شامل ہیں، لیکن اندازہ کیجئے یہ پورے ٹرکش بیلٹ میں امام شامل تھے، تو یہ پوری افغانستان سے شروع ہو جائے۔ سبحت اللہ مجددی، یہ کون سے، کس کے نام سے؟ 12ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس دور میں صرف ایک شخص اور نظر آتا ہے دنیا میں ان کا ہم عاصر، اور وہ شیخ محمد ابن عبد الوہاب۔ لیکن اگر ایک ترازو میں رکھ کر دونوں کو تولے تو کوئی تقابل نہیں۔ جامع معقول و منقول، جامع ظاہر و باطن، چاروں ڈائمنشنز کے حوالے سے جامع ترین شخصیت شاہ ولی اللہ دہلوی۔ 13ویں صدی ہجری میں جہاد بہت سے ہوئے، سنوسی نے بھی جہاد کیا ہے، مہدی سوڈانی نے بھی کیا ہے، لیکن سب سے عظیم جہاد سید احمد بریلوی اور اسماعیل شہید رحمہ اللہ، وہ کہاں ہوا؟ ہندوستان میں۔ 14ویں صدی میں یوں تو ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے مجدد جو ہے منتخب کر لیے ہیں۔ تھانوی حضرات کے نزدیک مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نصر مجدد جامع المجدد، بریلوی حضرات کے نزدیک شاہ احمد رضا خان بریلوی، وہ بہت بڑے مجدد ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میرا اپنا تجزیہ ہے، میں اپنی پوری کتاب میں بھی واضح کر چکا ہوں، علماء کے طبقے کی عظیم ترین شخص مجدد اعظم 14ویں صدی کے شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا، جس کو انگریز نے گرفتار کر کے ہندوستان میں نہیں رکھا، مالٹا میں رکھا ہے۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے۔ اس کے علاوہ جو عظیم شخصیتیں ہندوستان نے پیدا کی ہیں، ان کے پاسن کے برابر بھی کوئی شخصیت آ رہا ہے۔ اقبال جاکر کہیں ہے، مولانا مودودی جیسا مصنف کہیں ہے، مولانا الیاس جیسا مبلغ کہیں ہے۔ عالمی سطح پر عالم عرب ہو یا عالم عجم ہو، اگر کوئی ڈنکا بول رہا ہے تو مولانا مودودی کی کتابوں کا ہے، مولانا الیاس کی تبلیغی جماعت کا ہے، اور دنیا کے کسی ملک سے اٹھنے والی کسی جماعت کا عالمی سطح پر کوئی اثر۔ سب اپنے اپنے علاقے کے ہیں، سب اپنے اپنے علاقے کے، کوئی کسی کو جانتا ہے۔ اور فلسفیکل لیول پر، انٹلیکچوئل لیول، علامہ اقبال واحد شخص ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ تقابل تو وہاں کیا جائے جہاں کوئی دوسرا ہو، تو دوسرا ہے ہی نہیں۔ یہ کیا سب یوں ہی ہو رہا ہے، ایٹ رینڈم ہو رہا ہے، یا کوئی حکمت خداوندی؟
یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر خدا جو ہے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. اللہ کی تدبیر تو ہزار برس، 400 برس کی تاریخ آپ کو میں نے بتا دی. 6 دینی اعتبار اس میں اضافہ کیجئے. وہ جو کولونیل رول تھا اس سے آزادی تمام مسلمان ملکوں میں چلی، تحریک چلی ہے، لیکن اسلام کا نعرہ صرف تحریک پاکستان کے لیے لگا. انہوں نے عرب نیشنلزم کا حوالہ سہارا لیا. خلافت ختم ہو رہی تھی، احتجاجی تحریک صرف ہندوستان میں چلی، باقی پوری دنیا کے مسلمانوں نے یہ بھی محسوس نہیں کیا. جیسے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ایک منافق کو بھی گناہ کرنے سے کچھ احساس تو ہوتا ہے، بس اتنا ہی ہوتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی تھی اسے اڑا دیا. اس سے زیادہ احساس خلافت خاتمے کا پوری دنیا. اور یہاں صرف سے مغرب شمال سے جنوب، بونی اما محمد علی کی یہاں ہندوؤں کو شریک ہونا پڑا. خلاف قرارداد مقاصد پاس ہو گئی. 10 کروڑ انسانوں کی نمائندہ اسمبلی کہہ رہی ہے we wash our hands off the claim of sovereignty. ہم حاکمیت کے دعوے سے دستبردار ہوتے ہیں. سروری دیوا فقط اس ذات بے ہم کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے. اس سے اگلا معجزہ تمام فرقوں کے 31 سربراہ مردہ علماء دستور کے 22 نکات دے متفقن ہے. اس کے بعد قافلہ بھٹک گیا. میں اس طرف جا نہیں چاہتا، اس وقت صرف آپ کو مثبت چیز بھٹک کر ہم نے اپنی منزل دور کر واپس آ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ پچھلے سنگھائے میل، یہ ہمارے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے ان کی یاد تازہ کرنا. تازہ خواہی داشتن گر داغ ہے سینرا، گاہے گاہے باز خواہی داستان پارینا. اس کو نوٹ کیجئے، اس لیے یاد دلا رہا کہ کچھ بشیت عزتی ہے. اب آئیے احادیث، 3 حدیثیں ہم نے کوٹ. عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ، ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ سنن ابن ماجہ. عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطانہ. مشرق کی طرف سے لوگ نکلیں گے جو منزل پر منزل کرتے ہوئے آئیں گے، وطا پاؤں تلے روندنا، مہدی کے لیے، یعنی اس کی حکومت قائم کر. مہدی کا ظہور جو بھی ہمارے پاس روایات ہیں وہ یہی ہے کہ ان کا ظہور تو عالم عرب ہی میں ہوگا، مکے ہی میں، وہی ان سے بیعت ہوگی. اس وقت تصور ذہن سے نکال دیجئے جو شیعوں اور سنیوں کے درمیان اختلاف ہے. ان کے نزدیک ان کے 12ویں امام ہیں جو چھپے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہوں. ہمارے نزدیک جیسے اور مجددین پیدا ہوئے ہیں اپنے اپنے وقت میں، ایسے ہی ایک مجدد پیدا ہوں گے جن کا نام مہدی ہے، اور ہو سکتا ہے، بلکہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہو چکا ہے، کہ وہ پیدا ہو چکا. زمانے کی رفتار حالات، لہٰذا یہ شیعہ سنی فرق کو ذہن سے اس وقت نکال. جیسے مجدد الفسانی کھڑے ہوئے، جیسے ابن حنبل کھڑے ہوئے، ایسے ہی ایک اللہ کا بندہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے، حضرت حسن کی اولاد، اور اس کا وہی سے آغاز ہوگا. لیکن وہاں سے آغاز تو ہوگا، اس کی حکومت جمانے کے لیے فوجیں مشرق سے چل کر آئیں. معلوم ہوا کہ مشرق کے علاقے میں کہیں یہ کام پہلے ہو چکا ہوگا، اسلامی حکومت اور خلافت قائم ہو چکی ہوگی. وہاں سے فوجیں آئیں گی جو مدد کریں گی حضرت مہدی، یعطون للمہدی یعنی سلطانہ، جمائیں گی حکومت کو. علامہ اقبال نے غالب ایسے ہی کوئی انسپریشن لی تھی کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی حدیث پڑھیے عن ابی ہریرہ، اور یہ جامع ترمذی کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ. یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا. خراسان سے سیاہ پرچم نکلیں گے جنہیں کوئی طاقت جن کا رخ پھیر نہیں سکے گی یہاں تک کہ وہ ایلیا میں جا کر نصب ہو. اس حدیث میں 2 لفظ اگر نہ سمجھ لیں ہم تو حدیث سمجھ میں نہیں آتی. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ملکوں کے نام بدل، 50 سال پہلے پاکستان کے نام سے جو ملک تھا، حضور کے زمانے میں خراسان ایک بہت بڑا، اور آج کے افغانستان کا تقریباً 2/3 سب سے نچلا جو اس کا ریگستانی سا علاقہ ہے سیستان کہلاتا تھا. اس سے اوپر جو ہے پاکستان کا بھی ملحقہ علاقہ اس میں شامل. یہ واخان کی پٹی جو آپ نے کبھی پڑھی ہوگی، اور جب کہ ابھی افغانستان میں جنگ ہو، روسی آ گئے، ایک بڑی باریک سی پٹی آتی ہے افغانستان سے، جیسے کسی برتن کا ہینڈل ہو، کسی فرائی پین کا ہینڈل چلا رہا ہے، وہ واخان. اس کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ خراسان کی مشرقی سرحد تھی. اس کے نیچے کا سارا علاقہ، یہ باجوڑ، دیر، یہ سارا، پھر اس کے بعد کوہستانی علاقہ، یہ وہ علاقہ ہے جہاں جہاد سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا. خراسان میں اس کے علاوہ تھوڑا سا علاقہ ایران کا، وہ اب بھی خراسان کہلاتا ہے، چھوٹا سا صوبہ ہے. اور ایک پھر ماوراء النہر کا یہ علاقہ جو ابھی آزاد ہوا ہے تسلط سے، یہ بھی اس میں شامل تھا. یہ پورا ایک ملک کہلاتا تھا خراسان. اس سے ادھر کا جو ایران آج کا ہے وہ اصفہان کا. اس خراسان کے علاقے سے فرمایا حضور نے کہ فوجیں نکلیں گی سیاہ کا سیاہ. ایلیا حضور کے زمانے میں نام تھا یروشلم کا. یروشلم کو 70 عیسوی میں جب تباہ و برباد کیا ہے ٹائٹس رومی نے،
بالکل تباہ و برباد کر اس کو پھر اجاڑ دیا جیسے کبھی نیبوکڈنیزر نے اجاڑ. اس کے بعد ایمپرر ہیڈریان تھا رومن، اس نے دوبارہ آباد کر کے اس کا نام بھی رکھا ہے ایلیا. اب وہ یروشلم نہیں تھا، اور سن 70 عیسوی سے ان کا جو سیکنڈ ٹیمپل تھا وہ گرا پڑا ہوا آج تک ایلیا کہلاتا. اس ایلیا کے بارے میں حضور نے خبر دی. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوگا، لیکن ان کو لینے والے خراسان سے آئیں گے، کوئی اور ملک کے لوگ نہیں لے سکیں گے. نوٹ کیجئے ذرا، یہ ایلیا تاریخی اعتبار سے مسلمانوں کے ہاتھ سے، پہلے عربوں کے ہاتھ سے نکلا لیکن عرب واپس نہیں لے سکے. کس نے واپس لیا؟ صلاح الدین ایوبی خراسانی نہیں تھے، گویا کہ وہ اس حدیث کا اطلاق اس پر نہیں ہو. اب دوبارہ ہاتھ سے نکلا ہے. نظر آتا ہے کہ عربوں میں تو دم ہے، تھوڑے سے دم خم کا امکان تھا عراق کا. اس کا جو رکس نکالا ہے اگلا پچھلا کھایا پیا جیسا، اور جس کا 3 ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے، اس کی اپنی حماقت بھی اس میں شامل ہے، عالمی سازش شامل ہے، سب کچھ ہے. یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے. عالم عرب میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو چیلنج. خراسان کے علاقے سے فوجیں جائیں گی جو ایلیا کو دوبارہ یخرجو من خراسان رایات سود فلا یردها شیء، کوئی شے ان کا رخ نہیں پھیر سکے گی حتی تنصب ایلیا، یہاں تک وہ رایات سود جو ہے وہ سیاہ جھنڈے ایلیا میں جا کر نصب ہو جائے. یہ 2 حدیثیں قطع الدلالت ہیں اس پر کہ یہ علاقہ ہندوستان اور افغانستان، پاکستان اور افغان کا علاقہ مشیت ایزدی کو خاص منسلک ہے اس علاقے کی. یہی وجہ ہے کہ پاکستان بنا تو لا الہ الا قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو پاکستان. اور یہ جو جہاد ہوا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس میں جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، افغانستان میں جو بھی جانیں دی ہیں، بے شمار خون دیا ہے مسلمانوں نے پورے خلوص کے ساتھ. وہ بھی رنگ لائے گا. کچھ آثار بھی اب نظر آ رہے ہیں، صورتحال جو ہے بدلتی نظر آ رہی. یہ صورتحال خود ادھر اشارے کر رہی ہے کہ یہاں سے کچھ ہونا ہے. اور میں جو تجزیہ کرتا ہوں وہ یہ ہے، فکری، علمی، روحانی اعتبار سے 400 سال کے تجدیدی کارنامے کا خلاصہ بر عظیم پاک و ہند کا پاکستان میں، اور بازوئے شمشیر زنگ وہ اللہ نے افغانستان کی. جو قوم 15 لاکھ سے زیادہ آدمی دے چکی، اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت تھا جو ایک فرد سے بیعت کر کے توڑ دی، اس کی صدا پائی. عبدالرسول سیاف سے بیعت کی اور بیعت کر کے اس کی صدا. صحابہ کو بھی اللہ تعالی صدا دی تھی، 35 تیر اندازوں میں حکم لا ورزی تھی، 70 شہید کر. اللہ چاہتا تو کنڈول کر دیتا، معاف کر دیتا، لیکن نہیں، سبق سکھانا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ. صدا دی ہے تاکہ آئندہ کے لیے یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ اسی علاقے سے اسلام کا بول بالا ہوگا، یہیں سے شروع ہوگا. اور اس کے بعد آخری جزیرہ نماء عرب میں ہوا تھا تو کیا ہوا تھا، پھر مشرق بھی اور مغرب بھی. یہ حدیث اس کے بھی سمجھنے میں مسلمانوں کو دقت ہوتی. یہ تو جیسے قرآن مجید کی بہت سی آیات آج جبکہ سائنٹیفک ہماری معلومات کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، جتنا واضح ہو کر آج سامنے آ رہا پہلے نہیں آ سکتا. کل فی فلک یسبحون، یہ جتنا آج سمجھ میں آتا پہلے نہیں. اسی طرح اس حدیث کو کیسے سمجھ؟ صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی صوبان ہے رضی اللہ تعالی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصابتان من امتی احررهم اللہ من النار، عصابت تغزو الہند وعصابت تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام. میری امت کے 2 لشکر ایسے ہوں گے جن کو اللہ نے آگ پر حرام کر، جہنم ان سے دور بھاگے گی، جہنم ان کے قریب. ایک وہ لشکر ہوگا جو ہند پر حملہ کرے، اور ایک وہ ہوگا جو عیسی ابن مریم کے ساتھ جا کر دجال سے. یہ 2 لشکر ایک حدیث میں کیسے جمع؟ یہ محمد ابن قاسم کی بات نہیں، یہ محمود غزنی کی بات نہیں، ان 2 کا جمع ہونا ایک حدیث. معلوم ہوا اس علاقے میں وہ حکومت ہوگی، پھر دائیں بائیں، پھر مشرق اور مغرب. ادھر حضرت مہدی ہوں گے، ادھر یہودیوں سے بھی جنگ ہوگی، دجال اکبر کا ظہور ہوگا، ان کے لیے بھی فوجیں ادھر سے جائیں گی. زمینی مدد آئے گی خراسان اور پاکستان کے، اور آسمانی مدد آئے گی کلمہ رضی اللہ تعالی علیہ الصلوۃ. اور پھر ظاہر بات ہے اگر وہاں جا کر لڑیں گے تو ہند، اس کے بعد یہ پھیلے گا مشرق و مغرب کی طرف پھیل گا. لیکن یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں، جو بڑی میٹھی ہیں، بڑی دل خوش کو، دل کو بھانے والی، لیکن ان کے ساتھ کڑواہٹ توجہ دلا رہا ہوں. تاریخ میں بہت سے ایسے دور گزرے ہیں ہندوستان کی عظمت کے، جس میں یہ تینوں ملک، وہ اشوکا کا دور ہو، وکرماجیت کا دور ہو، وہ چندر گپت موریہ کا دور ہو. آپ کو معلوم ہے بدھزم جو ہے اس کا سب سے بڑا مرکز تو افغانستان تھا. سب سے بڑا بت جو ہے وہ تو بامیان میں تھا، جسے گرایا ہے طالبان نے. بدھا کا سب سے بڑا مجسمہ وہاں تھا. یہ سارا در حقیقت جو تہذیب، گندھارا تہذیب، یہ قندھار کیا ہے، گندھارا تہذیب جو ہے تو بدھ بنتے تہذیب. تو یہ تقریباً ایک ملک رہے، پھر پٹھانوں کے دور میں ایک رہے، پھر مغلوں کے دور میں ایک رہے. اور آپ میں اب تاریخی بات یاد دلا رہا ہوں، کوسی جن نے کہا تھا یہ 1971 میں جب یہ بنگلہ دیش کا ہمارا فال ہوا، اس کی تجویز تھی
کہ ایک حکومت قائم کی جانی چاہیے یونائٹڈ اسٹیٹس آف دی گریٹ انڈین پیننسولا، اس میں افغانستان، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش کو شامل کیا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں میں نے، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر بات ہے کہ جب ہمیں دیکھ لیا کہ کمزور ہو رہے ہیں، ان کے پاؤں تو لڑکھڑا ہی رہے ہیں، یہ تو خاتمے کے قریبی ہیں، تبھی تو امید ہو رہی ہے انہیں کہ کوئی کنفیڈریشن ہو جائے۔ اڈوانی صاحب نے کھل کر کہا، آج سے پہلے تو کسی نے نہیں کہا، ابھی ہمارے پاؤں جمے ہوئے تھے زمین میں، اب وہ لڑکھڑا رہے ہیں۔ بہرحال اس اعتبار سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ تینوں ملک جو ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ، ظاہر بات ہے کہ پہلے تو ہمیں سب سے زیادہ توقع تھی پاکستان سے، پاکستان اسی لیے بنایا نا، فیل ہے، اٹ ہیز ٹو بی ایڈمٹ، ہم اپنا وجہ جواز کھو چکے، نظام دیت ختم ہو چکا۔ اب یہ ہے کہ امریکہ کی آپ جب تک اس کی اسٹریٹجی کے مطابق چلتے رہیں گے وہ آپ کو باقی رکھے گا، ورنہ یہ ہے کہ وہ، اور اگر ذرا سی بھی کوشش آپ نے کی کہ چائنا کی طرف لپکے اور جو کنٹینمنٹ آف چائنا کا حصار امریکہ بنانا چاہ رہا ہے، جس میں لیڈنگ رول اس نے دینا ہے بھارت کو، اور اس میں افغانستان بھی نتھی ہو چکا ہے، بھارت اور افغانستان کے درمیان تو تقریباً کانفیڈریشن قائم ہو چکی ہے، اور افغانستان ہمیشہ سے بھارت کا جو جھولی چک رہا ہے۔ یہ تو طالبان کے زمانے میں معاملہ بدلا تھا، یا یہ جو اینٹی رشین جو جہاد وہاں ہوا تھا وہ معاملہ بدلا، ورنہ آپ کے دل میں یہ ہوگا یا ہونا چاہیے کہ جب پاکستان وجود میں آیا ہے تو یونائٹڈ نیشنز کی ممبرشپ کی قرارداد جب پیش کی گئی کہ پاکستان کو بھی یونائٹڈ نیشنز کا UN کا ممبر بنا لیا جائے، تو ایک ہی ملک دنیا میں تھا جس نے مخالفت کی، وہ افغانستان۔ آج اسی کی روح دوبارہ کرزئی کی شکل میں آپ کے سر پر سوار بیٹھی۔ بہرحال یہ صورتحال جو ہے پاکستان کے بارے میں، اگر پاکستان نے کوشش کی تو پھر یہ کرنچ آئے گا ادھر سے بھی اور ادھر سے، اور امریکہ کسی نہ کسی صورت میں ہماری ایٹمک جو ہے نیوٹرلائز کر کے صلاحیت کو کس شکل میں کرے گا یہ نہیں کہہ سکتے۔ 100 طریقے ان کے پاس، ہمارا سارا نظام ہی جین کر دے، کر سکتے، لیکن ڈو اٹ۔ عراق کا جو پہلی مرتبہ جنگ ہوئی تھی، سارا ان کا جو الیکٹرانک سسٹم کا جین کر دیا، کیا کرے گا؟ نہ رائڈر کام کر رہا ہے، نہ کچھ اور کام کر رہا ہے، نہ کمیونیکیشن ہے، کیسے لڑائی؟ بہرحال یا ایک شکل یہ بھی ہے، اگر جو عوامی تحریک قاضی حسین احمد صاحب چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر یہ مومنٹم پکڑ گئی تو کیا ہوگا؟ کیوس میں کیا ہوگا؟ یا کوئی نیا مارشل لا، اور یا پھر پاکستان، یہ تو اب انسٹیبل ہو معاملہ، اور یہ بڑا اسٹریٹجک ریجن ہے، یہ انسٹیبلٹی جو ہے یہ برداشت، واللہ اعلم، واللہ اعلم، یہ اندیشے ہیں، یہ خطرے ہیں۔ بہرحال اب اس سے آگے بڑھ کر یقین ہے کہ ہوگا ضرور مشرقی علاقے میں سے۔ بھارت کا میں نے ذکر کیوں کیا ہے؟ بھارت تو ایک غیر مسلمان ملک ہے، غیر مسلم ملک ہے، لیکن 18 کروڑ مسلمان وہاں، پاکستان کی آبادی سے زیادہ مسلمان بھارت کے اندر، اور بھارت کا عام مسلمان پاکستان کے عام مسلمان سے زیادہ مذہب کی، نوٹ کر، اس لیے بھی کہ ان کے لیے مشکلات بہت ہیں۔ ہم نے عیاشیت، امریکہ نے ہمیں گھی کے ڈبے دیے، ہمیں گندم دی، ہمیں یہ کیا، ہمیں وہ کیا، ہمیں تیل دیا، ہمیں سیبر جیٹ دے دیے، ہمیں پیٹن ٹینکس دے دیے، ہم نے اپنی خودی کو بیچا، امریکہ کے پاس گروی رکھا اور عیش کیے، قرضے پر قرضے لیے، اور ہمارے ہاں جو ہے ایک طبقہ پیدا ہو گیا دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے، دنیا کے امیر ترین جنرلوں کے اندر ہمارے نام آ گئے، اور یہ کیا عظیم محل جو بنے ہیں، یہ ڈیفنس سوسائٹیز جو ہے وہ چاہے وہ کراچی کی ہو، لاہور کی ہو، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ قرضوں کا پیسہ جو کہ وہاں سے غبن ہوا، اور وہی واپس جا کر امریکہ کے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں کے اندر ڈپازٹ بھی ہو گیا، یہ سارا معاملہ۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک اعتبار سے اب میں اس وقت گریٹر انڈیا کی بات کر، پاکستان جمع بھارت جمع بنگلہ دیش، اس کا جو خاص رول تاریخ میں رہا ہے وہ میں نے کئی دفعہ بیان کیا، اس وقت صرف گنواؤں گا۔ سلسلہ مجددین جو ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا سلسلہ ہے رشد و ہدایت کا، 1000 برس تک عالم عرب میں رہا، 11ویں صدی سے ہندوستان میں آ گیا۔ مجدد الفسانی کہاں؟ سرحد میں دفن، ایسٹ پنجاب میں۔ 12ویں صدی کے مجدد شاہ ولی اللہ کہاں دفن ہے؟ دلی میں دفن۔ 13ویں صدی کے مجدد شہید ہوئے بالا کوٹ میں۔ 14ویں صدی کے مجدد دفن ہے دیوبند میں۔ مجددین کا سلسلہ آیا۔ نمبر 2، جب سازشیں ہو رہی تھی خلافت کو ختم کرنے کے لیے تو تحریک خلافت چلی صرف ہندوستان میں، اور اتنے شور سے چلی کہ ہندو شریک ہو گئے اس میں، گاندھی کہاں خلافت شریک، معجزہ ہے۔ پھر ہر جگہ پر مسلمانوں نے آزادی حاصل کی لوکل نیشنلزم کی بنیاد پر، عرب نیشنلزم، ملے نیشنلزم، اور مسلمانوں نے ملک بنایا پاکستان اسلام کی بنیاد، مسلم نیشن ہوڈ، اسلام کی۔ پھر یہ پاکستان وجود میں آیا ہے معجزے، اس میں میری کتاب ہے، کاش کیا لوگوں کے پڑھنے کی کوئی عادت، استحکام پاکستان کے نام میں نے ثابت کیا پاکستان کا قیام معجزہ، اور سب سے بڑی بات پاکستان لیلۃ القدر میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا چیزیں عطا کی جن میں سے ہم نے کسی کہا پتا۔ بہرحال بھارت کا معاملہ، اب دیکھیے اگر تو مشرق کا معاملہ لیا جائے تو پاکستان اس، لیکن یہ داخلہ بعز عزیز و ذل ذلیل
یا صاحب عزت کے اعزاز یا کسی مغلوب کی مغلوبیت، یعنی یہ اللہ تعالیٰ ان کا اعزاز فرمائے گا اور وہ کلمہ اسلام کے خود قائل ہو. جب گھر والا خیمے والا اسلام لے آئے گا تو اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا، اس کو بھی عزت نصیب. وَلِلَّهِ رَسُولِهِ وَلِلْعِزَّةُ تو حق ہے اللہ کا، ان کا اور اہل ایمان. اور اگر وہ اسلام کو نہیں کرے گا تو یؤتُ الجزیۃ عن یدٍ وَهُمْ صاغرون، چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا اسلام کی. بتائیے اس کے بعد بھی کوئی شک ہے؟ یہ ہے آسمان. یہ اللہ فرما رہے ہیں وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. یہ اللہ کا ادھر یریدون لیطفئوا ہے، یہ زمینی نقشہ ہے. اب شکل کیا ہے؟ اب میں آپ سے عرض کر دوں کہ ان دونوں کے مابین جو خلا کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اب حالات کا کیا رخ ہوگا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے قرآن مجید میں مستقبل کے بارے میں خود حضور سے کہلوایا گیا. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. لوگوں مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس بات کی تمہیں خبر دی رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور میں نہیں، ہو سکتا ہے اللہ کچھ اور مہلت دے دے تمہیں، اور کچھ اور آزمائش جو ہے اس کے لیے تمہارے لیے کوئی اور مہلت عطا فرما دے. ہو سکتا تو میں بھی کسی دعوے سے ہی کہہ رہا، لیکن دو امکانات. امکان نمبر ایک کیا؟ ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلاک ہے جو یہودی ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹک میں اگرچہ ان کی کیا ہے ایک ایک کر کے ان کے حصے کر کے دیا پانچ. ابھی وہ بلاک کون سا ہے؟ افغانستان ہے، پاکستان ہے اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں. یہ ایک سالڈ، یہ عجمی مسلمان ہے، عربی نہیں. عربی گئے، یہ نوٹ کر لیجیے. اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روشن بلا جن کو. لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے کسی. اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی میں 1258 جب سقوط بغداد ہوا ہے. عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی. اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے. ترکان جمہوری ہند، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے. وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ تک کا بڑا گریٹ امپائر اس صدی کے آغاز تک قائم تھی. اس صدی میں عجیب عجیب معجزے ہوئے ہیں. گریٹ امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط، نام و نشان ختم. دی گریٹ سار، نام و نشان ختم. اب تو روس صاحب ایک ملک کی حیثیت سے رہ گئے. یہ اس صدی میں دو اور وقت نہیں ہے میں اور آپ کو کیا بتاؤں. اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوب بڑی بڑی 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں. تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے، دور نہیں ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحم العظمی، تاریخی جنگ. اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بہت سے ہو چکا. بہرحال اس میں کہہ رہا تھا، ورنہ میرے پاس تو یعنی یہ کہ درد دل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے، مجھے اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے. لیکن میں اب آ رہا ہوں کی طرف کہ ایک ہی تو یہ ہے کہ اس بلاک میں اسلام کا احیاء ہو، اور اس کے لیے نویدیں بھی موجود ہیں، احادیث نبوی. وہ تو آپ نے سنا ہوگا شعر، میرے اور کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے میرا وطن. حدیث میں من المشرق یوتون للمہدی، یعنی مشرق سے نکلے گی یہ جو کہ مہدی. یہ مہدی اہل تشیع کے مہدی اور ہیں، ہمارے مہدی اور ہیں. اہل تشیع کے عقیدے مطابق کے بعد میں پوش ہو گئے تھے، وہ امام مہدی ہے، وہ ظاہر ہوئیں گے. ابھی امام غائب ہے، پھر وہ ظاہر ہو جائے. ہمارے ہوں گے یا ہو چکے ہوں، اور یہ ہوں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت ابھریں گے، آپ جہاد کریں. لیکن ان کو مدد آئے گی 2 طرف، ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے، ایک آسمانی مدد آئے گی. عیسیٰ ابن مریم نزول، حضرت مسیح علیہ السلام جو زندہ اٹھائے گئے ہوں گے. اور در حقیقت ان 2 مدد، پھر یہود کا قلعہ قمع ہوگا، اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ رہے گا، عظیم ترکستان کی واضح اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہیں. یہ احادیث بدقسمتی سے ہماری اس کی طرف توجہ. ایک تو یہ ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک اور حدیث یخرجو من خراسان رایات، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، کیجیے گا نہیں ترمذی شریف کی روایت ہے. یخرجو من خراسان رایات لا يرجع شيء حتى تنصب بإيلیا. اور خراسان آج کے افغانستان تک، یہ افغانستان میں جو جہاد ہوا ہے، غلطیاں ہوئی ہیں اور غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جس میں اللہ نے صحابہ کو بھی ایک دم غلطی کی سزا دی. 35 جہاں سے حکم تھا کہ 50 میں سے 35 ہٹ گئے، نتیجہ کیا؟ فتح. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ
وعصیتم من بعد ما اراکم، مسلمانوں ہم سے گلہ نہیں کر سکتے، ہم نے اپنا وعدہ جبکہ تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے، لیکن جب تم ڈھیلے پڑ، تم نے ڈسپلن کو توڑ، تم نے اختلاف کیا، تو اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین خیر الناس انبیاء، پوری نوع انسانی کے اندر انبیاء کے بعد بلند ترین، اگر ان کی بھی غلطی کا خمیازہ ہے اللہ نے چکھایا، کیوں چکھایا؟ تو آئندہ کے لیے وَلَيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اگر کہیں کوئی کھوٹ ہے اور اس لیے بہرحال غلطیاں ہوئی ہیں، ایک بلکہ بدقسمتی اور پڑھ بیعت کر کے تو عبد الرسول سیاب ہمارے پاکستان کے 7 گروپ جو تھے، انہوں نے ایٹم میں بیٹھ کر بیعت کی، اور پاکستان سزا اس آپس کی خانہ جنگی یوں ہی نہیں ہو رہی، کوئی سبب ہے لہذا، لیکن جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مقدار بھی یہاں سے خیر برآمد ہوگا۔ اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ لیجیے، یہ پاکستان بچا کھان، وٹ ریمینز آف پاکستان اصل میں ہے کیا؟ مولانا بہت خوبصورت انداز، یہ 313 نہیں تھے، اسلام پاکستان نہیں ہے، 400 کی تجدیدی مساعی کا حاصل۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کس کا ہے؟ مجددین۔ سنن ابی داؤد کی روایت، ان اللہ یبعث فی هذه الامہ علی کل مئۃ من یجدد لها دین۔ اور نوٹ کیجئے کوئی بات ہے، ایک سارے عالم عرب میں جیسے ہی دوسرا 1000 سال الف ثانی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہا تھا، صنم خانہ ہند ہاتھ وہ خاک کے ہے زیر فلک منوار، گردن نہ جھکی جس کے نفس گرم ہو۔ پھر 12ویں صدی کا مجدد اعظم امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں سید بریلوی، اس کے خون کا امین، کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین، ان کے جسموں کا امین آپ کا ہے ہزارہ، آپ کا ہے سواد کی جانیں ہیں جو دی گئی، وہ نہایت دور صحابہ اتنا خالص مسلمان تاریخ میں نہیں ملے گا۔ 14ویں صدی ہجری میں شیخ ہند جیسا مجاہد کہ انگریز نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے، تو کہاں ہندوستان میں نہیں، کہاں جزیرہ سائرس مالٹا، جزیرہ مالٹا بحر روم میں، اقبال کے سہلالے کی آگ دے ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال، کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے۔ اور اسی صدی میں 14ویں صدی ہجری اقبال کے مفکر، اسی 14ویں صدی ہجری میں مودودی جیسا مصنف، اسی 14ویں صدی ہجری میں مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ، آج پورے عالم میں